لیکن جیسے مثلا جب آپ جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو آپ کی بس راستے میں ایک جگہ رکتی ہے، وہاں سب کو ریفریشمنٹ باکس دیے جاتے ہیں، زمزم پیش کیا جاتا ہے، وہاں بسوں سے آپ نے اترنا نہیں ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ یہ آتے جاتے ہوئے 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اس وقت کو بتایا گیا کہ اس کو ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اور پھر خاص طور پر یہ بھی کر لینا چاہیے کہ بسوں میں سوار ہوتے وقت ان کا بس نمبر، جیسے آگے ہم آپ کو بتائیں کہ بس نمبر نوٹ کر لینا چاہیے، تاکہ جب اگر نماز وغیرہ کے لیے، جیسے مثلا یہ تو مکتب نمبر ہوتا ہے، یہ بس نمبر ہے، تو محلے کو بھی نوٹ کر لینا چاہیے، بس نمبر بھی نوٹ کر لینا چاہیے، تاکہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کو پتا ہو کہ میری بس نمبر یہ ہے اور اس کا یہ فلانی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو بس کے آگے اس کا مکتب نمبر لکھا ہوتا ہے، خود بس کا اپنا نمبر بھی ہوتا ہے۔ جب مدینہ منورہ سے واپس آتے ہیں تو مدینہ منورہ سے آتے ہوئے میقات آتا ہے، جس کو پیر علی اس جگہ کا نام ہے، مسجد ذو الحلیفہ اس کا نام ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ مسجد ہے پیر علی، یہاں پر بس رکتی ہے 1 گھنٹے کے لیے، وہاں جا کر چاہے آپ گھروں سے غسل، اپنے کلینکوں سے غسل کر کے آ جائیں، احرام پہن لیں، اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کرتے ہیں، پھر عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ لیکن جب بس رکتی ہے وہاں پارکنگ ایریا ہے، تو پارکنگ ایریا میں آپ نوٹ کر لیں کہ میری بس کس جگہ کے اوپر ہے، اور اس بس کا یہ مثلا بس کا نمبر یہ دکھایا گیا ہے، جیسے مثال ہے کہ 328 ہے، تاکہ جب بسیں ایک ہی طرح کی ہیں، اکثر سیمکو کی بسیں ہوتی ہیں، تو آپ کو تاکہ پریشانی نہ ہو، جگہ ڈھونڈنے میں بھی نہ ہو، چونکہ پارکنگ ایریا کافی بڑا ہے کہ کس جگہ پر آپ کی بس کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آنے جانے کا جو وقت ہے یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں وقت اچھا خاصا لگ جایا کرتا ہے، اس کے اوپر بہرحال آپ نے صبر کرنا ہوگا۔ تو یہ تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے، آگے جا کر جو سلائڈ انشاءاللہ بھی جب چل جائے گی کہ رہائش کے بارے میں 1-2 باتیں اور بھی سمجھ لیجیے۔ وہ یہ ہے کہ جو رہائش ہوتی ہے یہ شیئرنگ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ مرد حضرات کی الگ اور خواتین کی الگ۔ آپ یہ اصرار نہیں کر سکتے کہ ہم ایک گروپ میں 4 یا 5 لوگ ہیں تو ہمیں ایک ہی کمرہ دے دو۔ اگر آپ گروپ میں 3 یا 4 مرد ہیں تو وہ تو ایک ہی کمرے میں ہوں گے، لیکن خواتین کا روم الگ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے 2 والا یا 3 والا آپشن استعمال کیا تھا ایکسٹرا پے کر کے، ان کو تو ٹھیک ہے، یہ سہولت ملے گی، لیکن 4 کا آپشن نہیں ہے۔ آپ یہ اصرار نہیں کر سکتے کہ ہم 4 لوگ ہوں، چونکہ کم سے کم 4 بیڈ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی 5 یا 6 بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ 3 لوگ ہیں تو اس میں 2 اور لوگ بھی ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے ساتھ اور لوگ کیوں ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی حج کرنے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آپ کی طرح پیمنٹ کی ہوئی ہے۔ خواتین کا روم قریب ہی ہوتا ہے، مثلا 2 روم مردوں کے ہیں، 2 روم خواتین کے۔ اور مکہ مکرمہ کی رہائش میں پہلے سے طے ہوتا ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ریسیپشن کے اوپر جا کر یہ گلے والا لاکٹ دکھا دیتے ہیں اور وہ آپ کو چابیاں دے دیں گے، یا چابیاں یا بعض جگہ پر کارڈ ہوتا ہے وہ دے دیں گے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ فلور کو ظاہر کرتا ہے، 3 4 5 شروع میں، اس کا مطلب آپ کی رہائش 3 4 5 فلور پر ہے، اور اس کمرے میں جا کر ہر شخص کے لیے الگ بیڈ ہوتا ہے، اٹیچ باتھ موجود ہے، اگرچہ وہ اکثر کموڈ سسٹم ہوتا ہے۔ جب آپ نے حرم جانا ہے تو چابی اپنی جیب میں ڈال کر نہیں لے کر جائیں گے، ورنہ جو شخص آ رہا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، وہ تو آپ کا انتظار کرے گا۔ ریسیپشن کے اوپر آپ نے چابی جو ہے وہ جمع کروا کے جانی ہوتی ہے۔ جدہ ایئرپورٹ کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی، یہ جو اوپر ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، چونکہ آپ تو الحمدللہ رول ٹو مکہ پروجیکٹ میں ہیں، تو جو آپ کا بڑا سامان ہے نا وہ آپ کو آپ کی بلڈنگ میں جا کر ملے گا، وہاں آپ نے تلاش نہیں کرنا۔ اور جیسے بتایا گیا کہ جب آپ ایئرپورٹ میں آتے ہیں تو ایئرپورٹ میں آنے کے بعد ایک چیز آپ کی صرف ہوتی ہے، اور وہ جو ایک چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہاں پر آپ اپنے پاسپورٹ پر لائن میں لگنے کے بعد اپنے پاسپورٹ کے پر انٹری کی اسٹیمپ لگاتے ہیں، آپ کی پکچر بنائی جاتی ہے اور وہاں پر آپ کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ صرف یہ عمل ہوگا اور اس کے بعد آپ باہر جب نکلیں گے تو ہمارا خدام الحجاج کا عملہ وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں بار بار ویڈیو میں، خدام الحجاج کا عملہ جو ہمارا وہاں موجود ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، اکثر وہ اس قسم کی وردی پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بیک سائڈ کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا بہت بڑا اور اسی طریقے سے پاکستان لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں جاؤں۔ یہ ہمارا عملہ جو وہاں
آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ حاجی صاحب اس طرف آپ تشریف لے جائیے اور فلانی بس میں آپ سوار ہو جائیے. یہ اس کی چلا لیجیے گا پاسپورٹ جمع والے کی ویڈیو دیکھنے کا چلتی ہے. یہ چیز آپ سمجھ لیں, پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا. یہ دیکھیے حاجی صاحبان بس میں سوار ہو رہے ہیں اور بس میں سوار ہونے سے پہلے یہ پاسپورٹ اپنا, یہ وہاں معلم کی طرف سے ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے, وہ سب کے پاسپورٹ لے لیتا ہے. اب آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں رہتی. آپ کو ایک منسٹری, ہماری منسٹری کی طرف سے یہ گلے کا لاکٹ دے دیا جائے گا اور ایک وہاں پہنچ کر معلم کی طرف سے ایک اور کارڈ ملے گا, وہ بھی آپ گلے میں لگا لیں گے. اور اسی طریقے سے ہاتھ میں پہننے کے لیے اس طریقے کا ایک ربڑ بینڈ آپ کو دے دیا جاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو چاہیے کہ بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر وقت یہ پہن کے رکھیں. اللہ نہ کرے کبھی گم ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کی مدد سے آپ کو پہنچا دیا جائے گا آپ کی جگہ تک. یہ اس کو وہاں سے بیٹھ کرتے ہیں. نیکسٹ. اچھا, جیسے بتایا گیا کہ جب جنت سے آتے ہیں تو بس جو ہے وہ ایک جگہ رکتی ہے, وہاں آنا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اس میں آپ کو ہر کچھ سفر کرنا ہوگا. آپ کو ان کی طرف سے ریفریشمنٹ باکس بھی دیے جاتے ہیں اور زمزم بھی دیا جاتا ہے. جی نیکسٹ. اس کے بعد جدہ میں جب آپ جا رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی رہائش پر بس لے جائے گی. یہ ایک مطلب دیکھیے چابی دے دی گئی ہے, کبھی چابی ہوتی ہے, کبھی کارڈ ہوتا ہے اور آپ دروازہ کھولتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کم سے کم 4 بیڈ ہوتے ہیں, ورنہ 5 یا 6 بھی ہو سکتے ہیں. اس ویڈیو میں 5 دکھائے جا رہے ہیں. تو ہر شخص کے لیے جیسے جیسے جو لوگ آتے جاتے ہیں, اور وہاں پر اے سی کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہر کمرے میں الگ سے اے سی نہیں لگا ہوتا, بلکہ اے سی پلانٹ ہوتا ہے. اس کا کنٹرول آپ کے پاس ہی ہوتا ہے, چلائیں یا نہ چلائیں, کم چلائیں زیادہ چلائیں. یہ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے خود جا کے طے نہیں کرنا کہ میں کس کمرے میں جاؤں گا. پہلے سے طے ہے, ہر کمرے کے بعد لسٹ لگی ہوئی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں. البتہ مدینہ منورہ میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں 3-4 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں, تو وہاں لوگ خود ہی طے کرتے ہیں, لیکن وہ بھی شیئرنگ میں رہائش ہوتی ہے. البتہ مدینہ منورہ میں اس بلڈنگ میں آپ اکیلے نہیں ہوتے, مختلف ممالک کے حجاج اس ہوٹل میں موجود ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. مدینہ منورہ میں بہت زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے. مدینہ منورہ میں میس تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, کھانا کھانے کی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ میں مثال میں 500 لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں, مدینہ منورہ والے میں کم لوگ, تو بہرحال اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہوگا. آپ کو پوائنٹ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا کس جگہ پر بیٹھ کے کھانا. یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں گے. اور یہ چیزیں آپ کو مکتب کی طرف سے میں نے دکھا بھی دی ہیں. یہ بسا اوقات بسوں میں دے دیتے ہیں, اور بسا اوقات جب آپ اترتے ہیں تو مثلا یہ والا ایک کارڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی آپ کی اکثر پکچر ہوتی ہے, اور یہ پیلے رنگ کا ایک ربڑ بینڈ ہوتا ہے, یہ دائیں ہاتھ میں لگانے کے لیے یہ بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کمروں کی چابیاں دے دی جاتی ہیں. یہاں تک یہ کچھ انتظامی باتیں تھیں, کچھ اور بھی باقی ہیں, وہ انشاءاللہ ہماری سلائیڈ میں ابھی آگے جا کر آئیں گی. فی الحال اب مناسک عمرہ سے متعلق آپ سنیں گے, اور یہ اس کے اندر رہائش دکھائی گئی تھی. اب آپ مناسک عمرہ سے متعلق سنیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ مناسک حج بیان کیے جائیں گے, اور سوال جواب بھی آپ کے ہم لیں گے. لیکن جیسے ہم نے پہلے آپ کا ذہن بنا دیا ہے کہ یہ انشاءاللہ ہماری مجلس پونے 1 تک جاری رہے گی. اس کے بعد ہی آپ تشریف دے گا جب اختتامی دعا ہو جائے گی. آپ کے لیے لنچ باکس کا بھی انتظام ہے, وہ بھی آخر میں آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. اس کے بعد آپ تشریف لے جا سکیں گے. اب مناسک عمرہ بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مشرفین جناب عبدالاحد صاحب, وہ آپ کو مناسک عمرہ سے متعلق بتا ہی دیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ مناسک حج بھی سن سکیں گے اور مدینہ منورہ کی